आज के 15 मिनट में हमने आपकी खिदमत में कल अर्ज किया था कि किसी कौम को बगैर जंग के अगर हराना हो तो हम कैसे हार, यहाँ तक सही है। बहरहाल ये मौजूद बहस चल रहा है, ये क्लास का यानी दर्स अखलाक है 15 मिनट का। इन दर्स अखलाक में हमने जो पिछले आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अखलाक का मानवी और मादी फायदा कहाँ पर हासिल हो सकता है। यानी अगर हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज वाजिब है, अगर हम इसको अदा करते हैं तो गुस्सा कम होता है, गुरूर, बुराइयों से दूरी, पाक साफ रहता है, रोजी में इजाफा होता है, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद हमने कहा था कि अगर एक इंसान नमाज पढ़ता है और बुराई भी करता है, सही है, तो ऐसे के लिए क्या हुक्म है। तो इसके लिए हमने कहा था कि अगर एक इंसान आदत के तौर पर नमाज पढ़ता है तो मुमकिन है कि ये नमाज उसको उस तरीके से फ़ायदा ना पहुँचाए, लेकिन अगर वो इबादत के तौर पर पढ़ता है तो उसके लिए खौफ इलाही, तक़वा में इज़ाफ़ा और फ़ाहिशा से दूरी हो सकती है। अब उसके बाद बता रहे हैं, अब उसके बाद हमने कहा था फ़ाहिशा यानी फहश किसे कहते हैं, तो हमने कहा था वो बुराइयाँ जो अलानिया तौर पर की जाती हैं, सही है। उसके बाद नमाज बुराइयों तो हमने कहा था मुनकिर, जिन चीज़ों से परवरदिगार आलम ने मना किया हो, यहाँ तक आपके दोहरा दिया। अब उसके बाद सवाल ये था कि किसी कौम को बगैर जंग के कैसे हराया जा सकता है। कौन से का जवाब? इबादत वाली की बात है, तो ये कैसे पता चलेगा कि नमाज पढ़ना ये आदत है कि अगर हम बुराइयों से दूर होते जा रहे हैं तो समझ जाइए हम इबादत के तौर पर इसको अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर वही झूठ, मक्कारी, फरेबी, यारी, बदमाशी भरी हुई हम नमाज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम आदतन पढ़ रहे हैं। इबादत, क्योंकि हमने कहा था अगर इबादत पाई जाएगी तो खौफ इलाही पाया जाएगा, तक़वा पाया जाएगा और फ़ाहिशा से दूरी पाई जाएगी। ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो मज़ा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हर बुराई को अगर कोई चीज़ रोक सकी तो सिर्फ और सिर्फ खौफ इलाही है, यानी परवरदिगार का डर। लेकिन अगर इसके जहन से ये डर ही निकल जाए तो इसका मतलब यह है कि ये चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। तो आपने जवाब नहीं दिया इसका। ये टाइम कम रहता है, किसी कौम को बगैर जंग के कैसे हराया जा सकता है। हमने कल आपकी खिदमत में सारी बुराइयां बता दिए। आप समझिए सवाल को, हमने यहाँ पर किसी पर्सन को नहीं कहा है, कौम को हम कह रहे हैं, किसी शख्स को नहीं कह रहे हैं, एक कौम को कह रहे हैं। अगर किसी कौम को हराना हो तो हम कैसे हरा सकते हैं। यानी उनके जवानों को बुराइयों में डाल दीजिए, वो कौम खुद ब खुद हार जाएंगे। उनके जवानों को बुराइयों में आप डाल दीजिए, यानी आम कर दिए बुराइयाँ, फहश ये जितनी चीज़ें हैं, नंगा नाच, गाना पहना, ये वो हराम हलाल जितनी भी चीज़ें तो उनके लिए जायज़ कर देंगे। नतीजा क्या होगा, वो उसमें मस्त हो जाएंगे और दीन से इतने बेबहरा हो जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा मैं हूँ कौन और मुझे क्या करना चाहिए। हमने क्या कहा, किसी कौम किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए आप बुराई डाल रहे हैं, तो ये दवाई देगी। मैं बुराई नहीं डाल रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए, मैं बुराई नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन ये जो मफ़हूम हम पहुँचाना चाह रहे हैं कि अखलाक के तौर पर कि अगर किसी कौम को हराना है तो आज दुश्मन यही साजिश हमारे साथ चल रहा है, यानी हमारे नौजवानों को बर्बाद करने के लिए है। तो अब इसको हमें अपने नौजवानों को कैसे बचाना चाहिए। यानी अगर हम सवाल कर रहे हैं तो पहले हम सवाल करें, उसके बाद हम आपको जवाब देना चाह रहे हैं। ये दुश्मन जितने अब यहूदी हैं, इनकी साजिश ये है कि मुसलमानों के लड़कों को बर्बाद कर दो, नौजवानों को बर्बाद कर दो। बस यही चीज़ है कि हम उनको कैसे सुधारेंगे। भाई वो तो हमारे कौम को हराने चक्कर में लगे ही हुए हैं, इसलिए कि वो हर चीज़ इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए, आज आप देखिए 95% नौजवान ऐसा है कि जिसके मल्टीमीडिया मोबाइलों में गंदी तस्वीरें और वीडियो क्लिप पाई जाती है। क्या मतलब है, हम लाए हैं या आप लाए हैं, ये दुश्मन लाया है वहां तक कि मतलब आप इसको देख कर इतना ज्यादा मत हो जाइए, इसको देख करके कि हराम हलाल सब छूट जाएगा। नतीजा क्या होगा कि आप इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल लेंगे। ठीक है, कोई सवाल है किसी को?
اب ان کو ہمیں کیسے بچائے؟ ایک تو ہم نے بتایا کہ مطلب ہرایا کیسے جا سکتا ہے، ایک چیز اب قوم کو بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے؟ اگر بچانا ہے اپنی قوم کو تو دو ثابت کر کے خرید لو. شیطان جو ہے دعا تعبیر میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب تک اثر رہے گا تب تک تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں اردو میں مثال دی جاتی ہے کہ باندھے بندیا بازار نہیں لگتی ہے، کسی سے کوئی کام زور زبردستی نہیں کرایا جا سکتا ہے. تو اب اگر ہمیں اپنی قوم کو برائیوں سے بچانا ہے تو کیسے ہم بچا سکتے ہیں؟ ان کو اگر ہم بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز نمبر 1 مذہب کے ذریعے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز خوف الہی، جسے خشیت کہتے ہیں، کہ اگر کوئی چیز بھی کسی چیز کو برائیوں سے دور کر سکتی ہے تو وہ مذہب ہے کہ جو باؤنڈیشن لگاتا ہے. ورنہ ہم آپ کوئی بھی قانون بنا دیں کسی بھی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر یہ چیز مذہب کنٹرول کر سکتا ہے. کب؟ جب ہم مذہب کی پیروی کریں گے. صحیح ہے. اور اللہ محالہ مطلب ایک انسان کے اگر شرافت پائی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ پرسنٹ وہ مذہب کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، نہیں کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. صحیح ہے. جب وہ قبول کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو دھیرے دھیرے لایا جا سکتا ہے، دھیرے دھیرے کسی چیز کو یعنی سماج میں پھیلایا جا سکتا ہے، دھیرے دھیرے کسی چیز کو رائج کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اچانک یعنی پوری دوا ایک شیشی بچے کو ڈھیل دیں تو بتائیے فائدہ ہو یا نقصان ہو جائے گا؟ جتنی ضرورت ہو ضرورت کی بنیاد پر آپ اسے دھیرے دھیرے ڈوز دیتے جائیے تو وہی چیز کے لیے کیا ہو جائے گی؟ فائدہ ہو جائے گی. تو ہم ڈائریکٹ اتنا نہ کہیں کہ مطلب آپ برائی کرتے ہیں، ہم نے برائی کو اٹھا کر کے فوراً کہا آپ کافر ہو گئے. مطلب اگر کسی کو فوری طور پر اس چیز کو کریے تو ایک انسان صحیح ہوتے ہوئے کہے گا اب تو ہم پر کفر کا فتویٰ لگ گیا، لہٰذا ہمارے لیے کوئی چیز ہونی ہے. اسی لیے اگر کسی چیز کو برائی سے بچایا جا سکتا ہے تو کسی چیز امید دلا کر کے، امید دلا کر کے. صحیح ہے. اس کے بعد چوتھی چیز توبہ کے ذریعے. اس کے بعد اور بھی مطلب ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ مذہب کے ذریعے، خوف الہی کے ذریعے، امید کیسی؟ اگر دیکھیے ہمارا نوجوان اکثر مایوسی میں یعنی اپنی زندگی بتا رہا ہے. اگر ہم اسے امید دلا نہیں تم بھی کچھ کر سکتے ہو، یعنی تم بھی اپنی وقت اور عزت بنا سکتے ہو، آؤ سماج میں نکل کر کے آؤ، تو یہ جو مطلب ایک تنزلی کا وہ شکار ہو رہا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے، تو اس چیز کو ہم کیسے اس سے لا سکتے ہیں باہر؟ امید دلا کر کے. اب وہ کہے گا کہ صاحب ہم نے اتنا زیادہ گناہ کیا ہے کہ مجھے آتے ہوئے شرم آتی ہے. یعنی ہم کیسے منہ دکھائے؟ تو آپ کہیے توبہ کا دروازہ پروردگار عالم نے آپ کے لیے کھول رکھا ہے. آپ توبہ کیجیے سچی دل سے اور پروردگار کی بارگاہ میں کیا کیجیے؟ آ جائیے. آپ بتائیے بدلاؤ آئے گا نہیں آئے گا؟ اب اس کے بعد پانچویں چیز اور کس چیز کے ذریعے ہم اسے بچا سکتے ہیں؟ ہم کیا تم نے اتنی چیزیں کر دی ہیں، اب اس پر تم باقی رہو، یعنی اس چیز کو بچائے رکھو، یعنی گناہوں سے دوری کر کے نیکیوں کو بچائے رکھو. صحیح ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے، امن پیرا ہونا، یعنی ہم نے جتنی چیزیں کی ہم اس کے اوپر کرتے بھی تو رہیں،
یعنی اگر ہم نے توبہ کی ہے، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس توبہ کے اوپر باقی رہیں اور نیکی کے اوپر کیا کرتے رہیں، چلتے رہیں۔ اب ایسا نہیں کہ مطلب ہم نے یہ سوچ لیا صاحب ہمارے سماج میں یہ برائی ہے، ہم یہ برائی نہیں کریں گے، لیکن نہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور نہ فائدے سے باقی ہوں اس کے اوپر، تو آپ بتائیے فائدہ ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے سماج والوں کو برائیوں سے بچانا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کے ذہن میں؟ یہ آپ بولتے رہیے، بولتے ہوئے لوگ اچھے رہتے ہیں، نہیں ہے؟ اب اس کے بعد بحث چل رہی تھی اخلاق کی، یہ سب کس زمرے میں آتا ہے؟ اخلاق۔ اسی چیز کو رسول اسلام نے بہت اچھے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس کو لے اتم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مکارم اخلاق کیا ہے؟ رسول نے کہا وہ اس کو لے اتم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ کیا مطلب؟ بولیے تو سمجھیے، ذہن آپ کو کہاں تک جا رہا ہے؟ رسول مبعوث با رسالت ہوئے، صحیح ہے، رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے، اور آپ نے یعنی علانیہ طور پر اور سری طور کے اوپر تبلیغ دین کو انجام دیا۔ تبلیغ دین کا ایک بہترین حصہ آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا، اور تبلیغ دین سے پہلے یعنی آپ نے کیا کیا؟ اخلاق کی تعلیم دی۔ عملی طور پر اور رسول اسلام نے یعنی اخلاق کی تعلیم کیسے دی؟ کون بتائے گا؟ عملی طور پر نہیں، آپ نہیں، ہم نے لکھا عملی طور کیا مطلب بتا دو۔ کہ عمل کرا پہلے بتایا کچھ عمل کر کے کس طرح سے مطلب کس طرح سے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک چیز دیکھیے، یعنی جہاں تک جب ہم پہنچ گئے ہیں تو رسول اسلام جس دور میں پیدا ہوئے تھے وہ دور آپ کو تھوڑا سا یاد ہے؟ جاہلیت پائی جاتی تھی، بدو ایک نمبر کے تھے، گنوار ایک نمبر کے تھے، اور اس کے علاوہ بدو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ رسول اسلام اس دور میں آئے، ابھی یہ اسلام نہیں پھیلا رہے ہیں۔ پہلی تعلیم کیا تھی؟ یعنی ان کے درمیان ایک چیز دیکھیے، ان کے درمیان اخلاق کو رائج کیا۔ اخلاق کو کب پھیلایا؟ کب پھیلایا انہوں نے؟ قبل الاسلام، یعنی ابھی آپ نے اسلام کو پھیلایا ہی نہیں تھا۔ ہم وہ والی بات کر رہے ہیں جو رسول اسلام کا اسلام کا تھا، نہ کہ اس سے پہلے اسلام نہیں پایا جاتا۔ اسلام پایا جاتا تھا، وہ اسلام جو رسول اسلام کے دور سے پہلے پایا جاتا تھا۔ آپ نے کیسے پھیلایا؟ یعنی ان کے درمیان پائی جاتی تھی چوری، آپ نے چوری کو ایک کنارے کیا۔ ان کے درمیان پائی جاتی تھی مکاری، آپ نے مکاری کو دور کیا۔ ان کے درمیان پائی جاتی تھی خیانت، آپ نے اس خیانت کو امانت میں تبدیل کیا کہ دیکھو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کب کیا؟ قبل از اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے قوم سے برائی کو دور کرنا ہے تو مذہب کو ابھی نہ پھیلائیے، مذہب سے پہلے آپ
اخلاق کو پھیلائیے، یعنی اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائیے کہ اگر تم برائی کر رہے ہو، کسی کو گالی دے رہے ہو، تو یہ گالی صحیح، آپ یہ نا کہ یہ اسلام کہتا ہے صحیح نہیں ہے، آپ یہ گالی دینا اخلاقی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ بچوں کو مطلب یعنی غلط طریقے سے ان کو آواز دینا یہ صحیح نہیں ہے، بڑوں سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے آپ اخلاق کی تعلیم دیں گے، تب پتہ چلے گا کہ آپ اس کے ماننے والے ہیں جس نے اسلام سے پہلے یعنی کافروں سے اپنے بات کو منوایا کہ دیکھو میں وہ ہوں کہ اتنی صداقت کے اوپر تمہیں بھروسہ ہو گیا ہے کہ اگر میں چلوں وہاں سے لیکچر آ رہا ہے تو تم بغیر کسی سوچے سمجھے کہ ہاں آ رہا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے اتنے زیادہ یعنی پیغامات کو عام کر دیں کہ اگر ہم کوئی بات کہیں تو جھوٹ کا شائبہ ہی نہ پایا جائے، کیے جائے جھوٹ۔ صحیح ہے، انشاءاللہ بچہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔